بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ دوستو، رمضان شروع ہوتے ہی سابقہ سچ والا جو اب نام بدل کر قرآن والا کی حیثیت سے مارکیٹ میں آئے ہیں، ان کی ایک ویڈیو آئی ہے، اپلوڈ ہوئی ہے یوٹیوب پر، جو 2.5 گھنٹے طویل ہے، صوم سے متعلق، صوم اور سیام سے متعلق۔ یہ آپ سنیے۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا مطلب ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان والوں سے یا اہل ایمان سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم پر لکھ دیے گئے، یہ کتبہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، لکھ دیے گئے، فرض نہیں کیے گئے۔ فرض کے لیے قرآن مجید فریضہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں یہ لفظ آیا ہے، لیکن یہاں پر مسلمانوں کے اللہ نے فرض کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ وہ چاہتا تو کر سکتا تھا۔ یہاں کتبہ کہا گیا، تو کتبہ کے معنی فریضہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اب چونکہ یعنی ہمارے مترجمین، ہمارے مفسرین، ہمارے علماء یہ قرآن سے یہ ان کا اپنا جو روزہ ہے وہ کھینچ تان کے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام کوشش۔ حالانکہ قرآن یہاں وہ نہیں کہہ رہا جو وہ سمجھتے ہیں یا جو ہے وہ باور کرواتے ہیں۔ یہاں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر لکھ دیے گئے کتبہ، کتبہ علیکم الصیام، تم پر صیام لکھ دیے گئے۔ اب سب سے بڑی مشکل یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، وہ ہمیں یہ نہیں بتا پاتا کہ الصیام کے ایگزیکٹ کیا معنی ہے، الصیام کے ایگزیکٹ کیا معنی ہے، قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا۔ اگرچہ کہ قرآن مجید کا یہ دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ قرآن نے ایک نہیں دو نہیں 50 بار کیا ہے۔ قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ایک ڈیٹیلڈ کتاب ہوں، میں ایک مفصل کتاب ہوں، میں ایک مبین کتاب ہوں، میں ایک کرسٹل کلیئر کتاب ہوں۔ اس کے باوجود قرآن ہمیں یہ نہیں بتا پاتا کہ الصیام کے ایگزیکٹ کیا معنی ہے۔ انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں کھل کر تنقید کی ہے، جو واقعی تنقید کہلائے گی، واقعی تنقید کہلائے گی، کیونکہ مسلمان جس مذہب پر چل رہے ہیں یہ ملا کا ایجاد کردہ ہے۔ یہ تو میں بھی کہتا ہوں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، ملا کا ایجاد کردہ ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ لہذا کچھ تو تنقید ہے جو درست ہے، ان کی کچھ تنقید جو واقعی تنقید ہے، درست ہے۔ اس مسلمان کے لیے جو اندھا بن کر چلنے کا عادی ہو گیا ہے، اس کے لیے یہ تنقید بہت مفید ہے، بہت کارآمد ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنا ہدف بھی اچیو کر رہے ہیں۔ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کسی بچے کا لکھا ہوا ہے، بچے کا لکھا ہوا کلام ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو کجا ایک باشعور پڑھا لکھا شخص بھی ایسی بچگانہ باتیں نہ کرے گا جیسے اس قرآن میں ہے، بقول ان کے۔ اس سے بھی بعید ہے کہ وہ ایسی باتیں کرے جیسے کہ قرآن میں اللہ نے کر دی۔ ان کا قرآن کے متعلق یہ نظریہ ہے جو عوام میں بہت جلد مقبول ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا انداز اس طرح کا ہے بات کرنے کا۔ عوام تو علم سے بالکل کوری ہے نا، عوام کا تو یہی حال ہے۔ پھر ہے علماء، تو علماء کی تو اس میں دھجیاں مکھیر ڈالیں گے۔ علماء کو تو کہیں کا نہیں چھوڑتا یہ، اور یہ ہیں ہی اس قابل، یہ ہیں بھی اسی قابل۔ اگرچہ یہ زبان سے نہیں کہتے، لیکن طرز عمل ان کا یہی ہے، تمام مولویوں کا، ملاٹوں کا طرز عمل ان کا یہی ہے۔ ان کی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، ان کے انٹرپریٹیشنز اٹھا کر دیکھ لیں، یعنی جو یہ بتاتی ہیں بزبان حال، بزبان قال نہیں، بتاتی ہیں کہ قرآن کے مصنف تو بچے جیسی باتیں کرتا ہے، جیسے بچہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو لیکن وہ اپنا معافی ضمیر بیان نہ کر پا رہا ہو اپنی کم علمی، نہ تجربہ کاری کی وجہ سے، تو ماں اس بچے کی بات کی تشریح کر دیتی ہے کہ دراصل یہ کہنا چاہ رہا ہے
بچے کو سمجھتی ہے نا ماں، وہ اس کی تشریح کر دیتی ہے کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ کرنا چاہ رہا ہے۔ مثلا چند ایک مثال دے دوں، ملا یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں تم پر اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ قرآن مسلمانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جنہوں نے معاشرے میں امن قائم کر دیا، معاشرے میں امن قائم کر دیا، تم پر صوم لکھ دیے گئے ہیں، فرض نہیں کہہ رہا ہے وہ، تم پر صوم لکھ دیے گئے ہیں۔ قرآن نے ایک خاص کیٹیگری کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، مسلمین کو نہیں، سمجھ لیجیے، مسلمین کو نہیں۔ نیز قرآن نے لفظ فرض استعمال نہیں کیا، حالانکہ جہاں وہ فرض کہنا چاہتا ہے تو پھر یہی لفظ استعمال کرتا ہے۔ مثلا 2/196 اور 2/85، 2/237 اور بھی بہت جگہ، لیکن یہاں اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے استعمال نہیں کیا، ملا نے کر دیا۔ جیسا بچے کی بات کی صحیح تشریح اس کی ماں کرتی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ فرض کہنا چاہ رہا تھا، اس نے کوتبہ کر دیا، اللہ ہے نا، اتنی سمجھ کہاں ہے اس کو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یہ درست کریں گے کہ فرض کر دیا اللہ نے تم پر، انہوں نے درست کر دیا، اس کی تشریح جیسے ماں کرتی ہے بچے کی۔ پھر قرآن نے لفظ سیام استعمال کیا ہے، یہ تو بڑی اہمیت کا حامل لفظ ہے، میں جب اپنے موقع پر اس کی ڈیٹیل دوں گا۔ ملا نے اس کا مطلب کر دیا روزے۔ اگر میں سیام کی تشریح کرنے بیٹھوں تو سننے والے محققین میں حیرت ہو جائیں گے، مقلدین نہیں۔ بس پورے قرآن کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے مولویوں نے، وہ مولوی کو جھاڑ پلا رہا ہے، بالکل صحیح کر رہا ہے، یہی کچھ کیا ہے جو اس قسم کے قرآن دشمن ایجنٹس کو موقع ملتا ہے دشمنی نکالنے کا۔ عوام کی لا علمی تو اس بات کی متقاضی ہے کہ اس قسم کے بیانات کو عوام سے دور رکھا جائے، لیکن آج کے دور میں یہ ناممکن ہے، یہ ہے ہی ناممکن، اور حکمت کے خلاف بھی ہے۔ جس چیز کو چھپایا جائے وہ زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے، لہذا میں اس کو پبلک کرنا مفید سمجھتا ہوں، تاکہ اہل علم و عقل الگ ہو جائیں اور اہل جہل الگ ہو جائیں، سوچنے والوں کو سوچنے کا موقع ملے۔ میں اس ویڈیو کے اقتباسات ایکسٹریکٹس کر کے تھوڑے کر کے سامنے لاتا رہوں گا، ایک دم تو بہت مشکل ہے، ایک اعتراض کو ایک نشست میں، دوسرے کو دوسرے میں اس طرح کر لوں گا قسط وار انشاءاللہ، اور اس کی فالتو باتوں کو حذف کرتے ہوئے۔ فالتو باتیں تو بہت ہیں نا، 2.5 گھنٹے کی ویڈیو ہے، صرف جینوین اعتراضات پر میں بات کروں گا، تبصرہ دوں گا۔ یہاں میں پہلے اعتراض کا جواب دے دوں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہاں تک 2/183 یا ایھا الذین آمنوا کی اصطلاح صرف مدنی دور میں استعمال کی گئی ہے، جب مومنین کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ خطاب بھی انہی لوگوں سے ہے جنہوں نے حکومت قائم کر لی، امن قائم کیا۔ آمنا جب فی نفس ہی آئے بغیر با کے صلے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بغیر با کے صلے کے ساتھ آتا ہے، با کے صلے کے ساتھ تو اس کے معنی ہوں گے امن قائم کرنے کے۔ آمنا اس نے امن قائم کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگ جنہوں نے امن قائم کر دیا، اس کے معنی ہوتے ہی امن قائم کرنے کے، اور امن قائم کرنے والے یقیناً مومن ہی ہوتے ہیں، ہوتے یہ مومن ہی ہیں۔ تو اس کا صحیح ترجمہ ہوگا، صحیح ترجمہ کہ اے وہ مومنوں جنہوں نے امن بھی قائم کر دیا ہے، اسلامی حکومت کے اہلکار۔ اس طرز تخاطب میں عام مومنین بھی شامل نہیں، صرف وہ شامل ہیں جو حکومت کے اہلکار، جبکہ مومن تو مکے میں بھی تھے نا، لیکن اس طرز تخاطب سے ان کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ لفظ کتبہ لایا گیا ہے
مطلب تم پر لکھ دیے گئے، مجہول کے صیغے میں، پیسو وائس میں، تم پر لکھ دیے گئے، لاگو کر دیے گئے۔ اور جو چیز لاگو کر دی جاتی ہے اس میں پھر کوئی دوسرا آپشن نہیں بچتا، آپشن نہیں بچتا، اور پھر اس پر عمل درآمد اسٹیٹ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اس کو پورا کرنا، پورا کروانا۔ یہ فرض سے زیادہ اہمیت کا حامل، لفظ فرض سے اوپر کی چیز ہے، یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ لفظ۔ فرض میں کرنے یا نہ کرنے کا آپشن باقی رہتا ہے، یہ فرق ہے۔ جو سچ والا یا قرآن والا کو معلوم نہیں ہے، یا پھر چھپا رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے۔ مثلا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم 66/2، اے لوگو تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم اپنی قسموں کو پورا کیا کرو، 66/2 قسموں کو پورا کیا کرو۔ اب اگر کوئی نہیں کر رہا، سپوز نہیں کر رہا، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا دست اندازی پولیس کاگنیزیبل ایکٹ ہے؟ کیا یہ پولیس پکڑ کر لے جائے گی؟ نہیں جناب، نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ صرف اخلاقی اقدار ہے جو اللہ کی طرف سے لازم کی گئی ہے، اخلاقی اقدار ہے جس کا خمیازہ تو اسے بھگتنا پڑے گا، لیکن یہاں پولیس پکڑ کی شکل میں نہیں، اللہ کے یہاں بھگتنا پڑے گا۔ لیکن صوم یہ سرکاری ڈیوٹی ہے، سرکاری ملازمین پر، سرکاری ڈیوٹی سرکاری ملازمین پر، اس لیے وہاں کتبہ کا لفظ لایا گیا ہے، کتبہ۔ جیسے مثال دیتا ہوں، ایک سمجھ لیں مثال سے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی 2/178، اے وہ لوگوں جنہوں نے امن قائم کر دیا، تم پر قصاص پہ لکھ دیا گیا ہے، کتبہ، کہ تم نے مقتول کا قصاص دلوانا ہے، تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ یہ سرکاری افسران پر سرکاری کی طرف سے ڈیوٹی لازم، سرکار اللہ تعالیٰ کی ہے، پتہ ہونا چاہیے، لازم ڈیوٹی۔ اس میں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، آفیسرز کے پاس نا، جو اس کام پہ منتخب، جو ڈیوٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں آفیسرز، مجاز آفیسرز، ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں، کے ساتھ دلوانا پڑے گا، ان کی ڈیوٹی ہے یہ سرکاری آفیسران پر مکتوب ہے، لکھ دی گئی ہے، لازم۔ صوم اور سیام کی تشریح میں اگلی قسط میں کروں گا، بہت لمبی ہو جائے گی ورنہ۔ باقی ایک بات اور میں واضح کر دوں، میں سمجھتا ہوں واضح کر دوں کہ سچ والا یا قرآن والا کی طرح قرأت میں نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تو باقاعدہ کسی پروفیشنل قاری سے پڑھا ہوگا، ہم نے تو بھائی عام سے، سادہ سے مسجد کے مولوی سے پڑھا تھا، بغیر اس امتیاز کے کہ عین کہاں سے نکلنی ہے اور قاف کہاں سے نکلے گا۔ ہمارا مولوی بھی سادہ، ہم بھی سادہ اس معاملے میں، ہماری مہارت صرف زبان کی حد تک ہے، فن قرأت سے نہیں۔ لوگ کہیں گے اس کو صحیح طرح سے قرآن تو پڑھنا آتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں پہلے واضح کر دوں اپنی کمی کو۔ والسلام۔